السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وقال اللہ تعالی اذن قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم بلاء؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل یبتلی الرجل بحسب دینہ۔ وقال اذن ان اعظم البلاء اعظم الجزاء۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ سورہ یوسف کی روشنی میں شیطان اور باطل کی سازشیں، ہتھیار اور حربے اور ان کا انجام، اور اہل ایمان کی آزمائشیں اور ہتھیار اور اس کا انعام۔ ویسے تو قرآن مجید کی تمام صورتیں اور تمام واقعات اپنے اندر ہدایت اور رہنمائی لیے ہوئے، لیکن سورہ یوسف کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص ھذا القرآن، کہ ہم آپ کو ایک بہترین قصہ، احسن القصص کہتے ہیں تمام قصوں سے بہتر قصہ، سب سے اچھا قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف یا قصہ یوسف تقریباً 12 رکوعات پر مشتمل ہے، جس کا آدھا حصہ 12ویں پارے میں ہے اور ایک حصہ اس کا 13ویں پارے میں ہے۔ 12 رکوعات میں سے تو 11 رکوعات مکمل طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں تفصیل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ قصہ ہیں، جس میں ان کے بھائیوں کا بھی تذکرہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آخر کا جو رکوع ہے اس میں امت مسلمہ کے لیے اہم ہدایتیں ہیں، اور انہی میں کی آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے سورہ یوسف بیان ہو چکی ہے، قصہ یوسف علیہ السلام بیان ہو چکا ہے،
اور اس پس منظر میں بات کہی گئی ہے کہ حاضی سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کہتے دل سے دیکھنے کو، بصارت کہتے آنکھوں سے دیکھنے کو، یعنی دل کے عقیدے کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ میں لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں۔ انا و من اتبعنی، میں اور میرے متبعین۔ تب بات اس لحاظ سے بڑی ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف دعوت دیتے تھے، جس راستے کی طرف آپ نے دعوت دی، اس راستے کی دعوت ہم پر بھی لازم اور ضروری ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس راستے کی طرف اس وقت بلائیں گے جبکہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے اس راستے کی دعوت دی ہوگی، اس راستے کو ہم نے سمجھا ہوگا، اس راستے کی اتباع اور پیروی ہم نے کی ہوگی۔ سورہ یوسف کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ ایک طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ایک آزمائشی دور تھا۔ دور مکی کی آخری صورتوں میں سے ہیں سورہ یوسف، اور اس کے شان نزول میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے یا اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو کنعان تھا، فلسطین تھا، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام بستے تھے کنعان نام کی ایک بستی میں، لیکن یہ مصر کیسے پہنچے؟ مصر میں ان کے جانے کا سبب کیا ہوا؟ اور یہ پوچھنے کی ضرورت ان کو اس لیے پڑی کہ ہجرت سے پہلے ہی، ہجرت کے 2 سال پہلے ہی تقریباً 11ویں نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے 11ویں سال ہی میں مدینہ میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور 2 بیعتیں مدینہ والوں سے ہو چکی تھی گھاٹی میں۔ تو یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے، مدینہ کی آبادی جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہی تھی، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تب یہود کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ حالانکہ آخری نبی کی خوشخبری اور بشارت تو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی تھی، لیکن ان کا یہ گمان تھا کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، ہم میں آئیں گا۔ اور جب وہ آخری نبی ان میں نہیں آیا بلکہ بنی اسماعیل میں آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بسایا تھا اور وہاں سے سلسلہ چلا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ نے فلسطین میں بسایا تھا اور انہی کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حسد اور جلن ایک طرح سے ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے اس سوال کا جواب دیا، اور ان کے جو بیجا اعتراضات تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں، ان کی دعوت اگر سچی ہے، سچائی پر مبنی ہے، تو پھر ان کے خاندان کے لوگ، ان کے شہر کے لوگ، ان کے بستی کے لوگ ان کے دشمن کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ اعتراض انہی پر چسپا کر دیا کہ تم بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تم بھی تھے، تو تم کیسے دشمن ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن اور حسد اور جلن کیسے تم میں پیدا ہوا؟ تو اگر کوئی کسی کی بات قبول نہیں کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قبول نہیں کرنے والے حق پر ہیں، اور جس کی بات ٹھکرائی جا رہی ہے، مسترد کی جا رہی ہے، تو وہ ناحق پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اور پھر ایک طرح سے اس صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی اور اس وقت اہل ایمان کو بھی، آپ کے جو موافقین تھے
اتباع اور پیروی کرنے والے اور آپ کے جو مخالفین تھے دعوت کو ٹھکرانے والے، دونوں کے سامنے پیغام کو پیش کر دیا کہ اہل حق کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، ماضی میں بھی آئی ہے، بغیر کسی غلطی کے آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آزمائش کے لیے کوئی غلطی ہوگی تبھی آزمائش آئیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن یہ آزمائش سنت ہے، اللہ کی مشیت میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں ایک طرح سے بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے، یہود کی تاریخ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی بیان کر دیا اور ان کے انجام کو بھی بیان کر دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے لیے خود اس دنیا میں جو ان کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے، حق پر قائم رہنے کے نتیجے میں دنیا میں کامیابی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اس کو بیان کر دیا۔ اور اگر ہم غور کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو 23 سالہ جو زندگی ہے، اس کا بھی سورہ یوسف سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ خود انہی کے گھر والوں نے، انہی کے خاندان والوں نے، انہی کے بیٹوں نے دشمنی کی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک طرح سے اپنا جو تعلق ہے، اپنی تحریک کا جو تعلق ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جوڑ دیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ میں آپ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو مکہ والوں کے سر نیچے تھے، جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا تھا، جو حدیث میں ہے کہ لا تثریب علیکم، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جب بھائی ان کے پاس آئے تھے مصر، اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ بھائی غلطی پر تھے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہم ہی غلطی پر تھے، ہم ہی ناحق پر تھے، اور آپ ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی آج زیادتی نہیں ہے، کوئی تم سے باز پرس نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ سے کہا تھا، سرداران مکہ سے، کہ لا تثریب علیکم وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو درگزر کر دیا تھا، ان کو کوئی سزا نہیں دی تھی، معاف کر دیا تھا۔ اب اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا یہ دوسرا عنوان اور موضوع ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو اپنے طور سے معاف کر دیا کہ تم نے جو کچھ زیادتی کی ہے آج کوئی تم سے باز پرس نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اور پھر ان کے بھائیوں کا جو کردار، طرز عمل ان کے ساتھ جو پیش آیا ہے، جب اللہ نے اس کو احسن القصص قرار دیا تو ظاہر بات ہے کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قصے کے پیغام سے ہم بھی کچھ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اس لیے کہ آخر کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ قل ھذی سبیلی، یہ اسی صورت کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر اسی آخری رکوع میں آیت ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تحقیق کہ ان کے اس قصے میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں نصیحت ہے، سوچنے سمجھنے کا پیغام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس میں
شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے بنیادی طور سے 6 حربے ہیں، 6 ہتھیار ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنیامین کے بھی ایک طرح سے اس میں 6 ہتھیار ہیں، 6 صفات ہیں۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہر دور میں جاری رہا ہے۔ اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ شیطان کے حربوں اور منصوبوں کو بھی سمجھے اور ان حربوں کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ سازشوں کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اہل حق کے ہتھیار اور حربے بھی قرآن مجید میں ہیں، جس طرح سے شیطان کے حربے اور ہتھیار ہیں، تو اہل حق کے بھی حربے اور ہتھیار قرآن میں ہیں اور اس صورت میں ہیں۔ شیطان دراصل ایک طرح سے پوری سازشوں کا سرغنہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ چاند ہے، سورج ہے، 11 ستارے ہیں اور وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ایک طرح سے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کی بات بھی تھی، ان کے مقام اور مرتبے کی بات بھی تھی جو ان کو حاصل ہوگا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ جو بھائی ہے یوسف کے 10 بھائی، یہ حسد اور جلن رکھتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا تھا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ تو اگر بیان کرے گا تو اور تیرے ساتھ زیادہ وہ سازش کریں گے، تدبیر کریں گے، مکر و فریب کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی باپ کی نصیحت پر عمل کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے خواب بیان کیا اس لیے ان کے اندر حسد و جلن پیدا ہوا، یہ قرآن حدیث سے، یہ واقعے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، سورہ یوسف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی نصیحت پر عمل کیا، ضرور انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن حسد اور جلن تو ان کے دل میں پہلے سے موجود تھا، اور حسد اور جلن کی جو وجہ ہو سکتی ہے، اگر ہم اسلام کی فکر کو، اسلام کی تعلیم کو ہم سامنے رکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جس مشن کو اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور جو مشن ان کے ذمہ تھا اس کو سامنے رکھے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ صرف اپنے بیٹوں کے باپ ہی نہیں تھے، وہ معلم بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، وہ مربی تھے، اور ایک مسلم باپ کے لیے جائز نہیں، نبی تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، ایک مسلمان باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی نافرمانی پر خاموش رہے اور اس کی شرارتوں پر خاموش رہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ 10 بیٹوں کی شرارتیں یکلخت تو نہیں آئی ہوں گی نا۔ کھانا جب پکتا ہے تو کھانا کھانے والا پورا کھانا نہیں دیکھتا، دیکھنے والا ایک لقمہ دیکھ کر وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ کھانا کیسا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، پکا ہے، کچا ہے، تو ایک لقمے سے پورا کھانا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ قصے کے ذریعے سے وہ بھائیوں کی کیا سوچ رہی ہوں گی پہلے سے ظاہر بات ہے وہ تو واضح ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں ایک مشن لے کر آئے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ بیٹوں کو تلقین کرتے ہوں گے اللہ کی بندگی کی، نافرمانی سے بچنے کی، کہ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرو، میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور ظاہر بات ہے ان کے اندر کوتاہی ہوتی ہوں گی تو ڈانٹتے بھی ہوں گے، ناراض بھی ہوتے ہوں گے، یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والے اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ، ان استحبوا علی الکفر، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے
تو ظاہر بات ہے ایک جو پیدائشی محبت ہوتی تو اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر وہ تو ہر باپ کرتا ہے اپنی اولاد سے، وہ کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک ایمانی محبت ہوتی ہے جو شعور کے بعد ہوتی ہے، شعور کے بعد وہ ایمانی محبت کے لیے شرط ہے اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑی لغزش ہوئی تھی کہ جب عذاب آیا، طوفان آیا، اللہ نے فرمایا تھا کہ جو تمہارے اہل ہے، اور اہل سے مراد تھے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب پانی بڑھ رہا تھا اوپر تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اتنا سخت دل تھا، پتھر دی تھا۔ ایسے موقع پر بھی اس نے باپ کو جواب دیا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، جب یہ طوفان بڑھے گا، پانی بڑھے گا، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے وہ پہاڑ آسمان سے وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، ڈوبنے سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم الا من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی گفتگو میں تھے کہ ایک موج حائل ہوئی اور وہ غرق ہو گیا، لیکن اللہ نے سرزنش کی، اللہ نے پکڑ لیا بعد میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر توبہ بھی کیا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا وہ جو بیٹا تھا وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس موقع سے آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہے۔ تو دینی لحاظ سے محبت کا، توجہ کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں دین ہے، لیکن کفر کو اور نافرمانی کو ترجیح دے رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر بھی بیٹوں سے خوش رہنا، ان کی واہ واہ کرنا ایک نبی سے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام میں پہلے سے خوبیاں ہوں گی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بات کو ماننے کی، یوسف علیہ السلام ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوں گے، بات مانتے ہوں گے، تو باپ ان کے ساتھ ناراض نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن یہ بات نہیں مانتے ہوں گے تو کچھ ناراضی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ ان کو زیادہ چاہتے تھے یا یوسف علیہ السلام کو، اور ان کو نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ہاتھ پہ پکڑا ہے۔ انہوں نے جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ معاملہ دراصل یہ نبی پر ایک طرح سے یہ الزام ہے، تو یہ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام ہے، بنیامین ہے، یہ ہمارے راستے کا روڑا ہے، یعنی یہ بھائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہوگا کہ جس طرح سے ہم باپ کے نافرمان ہیں، اللہ کی بندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے اور باپ ہم سے ناراض ہے، اس بنیاد پر تو یوسف نے اور بنیامین نے بھی ہمارا ساتھ دینا، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں ساتھ دیتے ہوں گے، تب حسد اور جلن کی بنیاد کیا بنے کہ برائیوں میں اور نافرمانی میں ان کا ساتھ نہیں، ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری۔ تو ابلیس کا جو سب سے پہلا جو ہتھیار ہے، یہود کا بھی ہتھیار ہم ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہود کی تاریخ کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، حسد، جلن، اچھائی سے متعلق، خوبوں سے متعلق۔ حالانکہ سوچنے کی چیز یہ تھی کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے اور ہم کو یعقوب علیہ السلام کی توجہ کیوں حاصل نہیں ہے، تو اس پر غور کرتے، اپنے احتساب کرتے اور اللہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اپنی زندگی میں لاتے۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، الٹا اس نے دشمن بنا دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دو، وَتَكُونُ مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ قرآن مجید میں، اور تم اس کے بعد پھر نیک بن جاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ایک طرح سے الزام نہیں کہ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ظاہر بات ہے ان کی شراروں پر، غلطیوں پر ٹوکتے ہوں گے تو اس کو انہوں نے گمراہی سے تعبیر کیا کہ ہمارے باپ جو ہے تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یعنی گویا کہ جیسا چاہتے تھے ویسا کرنے دینا، جیسا وہ عمل اختیار کیے ہوئے تھے ویسا ان کو کرنے دینا، گویا کہ یہ ان کے نزدیک تھا کہ باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور جب روکتے ٹوکتے تو ظاہر بات ہے باپ ہم کو چاہتے نہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے۔
تو نبی آزاد نہیں ہوتا. کوئی مسلمان محبت کے سلسلے میں، دشمنی کے سلسلے میں اسلام نے پابند کیا ہے. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ ہی کے لیے محبت اور دشمنی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خلاف شیطان نے اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں جو ہتھیار دیا، وہ تھا پہلا ہتھیار حسد کا، دوسرا ہتھیار ظلم کا. ظلم ہے نا یہ کہ باپ سے بیٹے کو لینا، اور پہلے تو قتل کی تدبیر کی، لیکن ایک اس میں ایسا لگتا ہے ذرا ہمدرد تھا، اس نے کہا کہ لا تقتلوا، قتل مت کرو، لیکن ایک کنویں میں لے جا کر ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اس سے پیچھا چھڑ جائے گا. تو یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم ہے. دوسرا ہتھیار جھوٹ، تیسرا ہتھیار جھوٹ بولنا اور الزام لگانا. اور پھر جب مصر پہنچے، یہ بھائی تو یہاں سے واپس ہو گئے تھے، لیکن شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈیر اور مہلت ہے. وہ برابر تدبیریں چلتا ہے، چالیں وہ چلتا ہے. کنویں میں ڈال دیا اور آ کر رات میں وجا اباؤہم عشاء یبکون، رات کے وقت روتے ہوئے آئے اپنے باپ کے پاس اور کہا کہ انا ذهبنا ونستبق وترکنا، ہم گئے اور ہم بھاگ دوڑ کے مقابلے میں ہم مصروف ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا. فاکلہ الذئب، اور بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. لیکن یہ ہے اندر کا ضمیر، اندر کے ضمیر نے ضرور کچوں کو لگا دیا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، لیکن پھر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کو تو ماننے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم کتنے سچے ہو. سچے تو تھے ہی نہیں، جھوٹے تھے. وجاء والا قمیص بدم کذب، اور لائے قمیص پر جھوٹا خون تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا خون کرا. بدم کذب، جھوٹا خون انہوں نے لایا. روایتوں میں یہ ہے کہ ویسی صحیح سالم قمیص اس کو کسی جانور کے خون میں ڈبو کر، کوئی جانور ذبح کر کے، پرندہ ذبح کر کے، جانور کوئی شکار کے جانور ذبح کر کے اس، لیکن اگر پھاڑا بھی ہوگا اطمینان دلانے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ بھیڑیے کا پھاڑنا اور ایک عام انسان کا پھاڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی کیسی عجیب بات، سجائی نہیں دیتا. ابلیس اپنے دشمنی میں، ابلیس کے پیروکاروں میں جو دھوکے میں آتے ہیں، وہ دشمنی میں کچھ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کھا لے اور قمیص کو پھر چھوڑ دے اور قمیص محفوظ ہو؟ ایسا ناممکن چیز ہے نا. یعقوب علیہ السلام نے فوراً اندازہ لگا لیا. قال بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل، ایک بات ہے تم نے بنا لیے، گھڑ لیے، فصبر جمیل، لیکن صبر ہی بہتر ہے. تب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہتھیار کیا تھا؟ اہل ایمان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر؟ وَمَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو صبر کرتا ہے، تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر وہ ضائع نہیں کرتا، وہ برباد نہیں کرتا. صبر کا صلہ مل کر رہتا ہے، تقوی کا صلہ مل کر رہتا ہے. آخرت میں تو ملے گا ہی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ صبر کا صلہ، تقوی کا صلہ، نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تب کنویں میں انہوں نے ڈال دیا. جھوٹ کا ہتھیار، الزام کا ہتھیار، ظلم کا ہتھیار، حسد کا ہتھیار، سب ہتھیار استعمال کر لیے. وہاں سے واپس ہو گئے، لیکن شیطان تو ہے نا بڑا چالاک. قرآن مجید میں اللہ نے آگے فرمایا اس سورہ یوسف میں، مصر میں لے جا کر قافلے والوں نے بھیج دیا، لیکن جس شخص نے، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر
یہ بھی تدبیر چل رہے تھے، یہ بھی ایک چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی ایک چال چلتا ہے، تدبیر چلتا ہے، اور اللہ کی چال سے بڑھ کر اور کسی کی چال نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نزدیک منصوبے میں کیا تھا؟ اللہ کے نزدیک منصوبے میں تھا یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت پر فائز کرنا، اس کے بغیر ناممکن تھا نا۔ یعقوب علیہ السلام کیسے وہاں پہنچ سکتے تھے اور کیسے وہاں بادشاہت مل سکتی تھی؟ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، گویا کہ یہ اپنی چال چل رہے تھے، اللہ اپنی چال چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ جائے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ یوسف علیہ السلام ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے اجازت دے سکتے تھے؟ لیکن اللہ کو پہنچانا مقصود تھا، اور حسد اور جلن کی ان کو سزا دینا بھی مقصود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم حسد و جلن رکھتے ہو، ان کو کمتر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہو، تو اس کا مزہ بھی ان کو چکانا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ مقام اور مرتبے کو ان کو دکھانا تھا۔ یہ تھی اللہ کی سنت۔ مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، قرآن مجید کہتا ہے وقال الذی، جس نے مصر میں اس کو خریدی شخص نے، اشترا من مصر لامرأته اقربی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وقال الذی اشتراه من مصر، مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اقربی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ یہ ہے اللہ کی سنت۔ اپنی بیوی سے، عزیز مصر نے اس کو خریدا۔ عزیز مصر کا مطلب ہے، عزیز کے معنی ہوتے ہیں غالب کے۔ مصر کی حکومت میں جو بڑے عہدے پر تھا، پولیس اور فوج کا عہدہ اس کے ذمہ تھا، گویا کہ اس کا وزیر، لیکن کیسا انصاف پسند تھا اور کیسا دور رس تھا، دور کی دیکھنے والا۔ اب وہ بات کو سامنے رکھیے کہ جو بھائی تھے، ان کے بھائیوں نے اس کو اپنے لیے مضر سمجھ کر، اپنے لیے نقصان دہ سمجھ کر کنویں میں ڈال دیا، اس سے پیچھے چھڑا لیا۔ لیکن یہ اللہ کی سنت، اللہ استعمال کرتا۔ ابلیس نے استعمال کیا 10 بھائیوں کو، اور اللہ نے استعمال کیا پہلے اس کو عزیز مصر کو۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اکریمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، عزت و اکرام کے ساتھ اس کو رکھنا۔ حالانکہ غلام کی حیثیت سے اس نے خریدا تھا، غلام کی حیثیت سے بیچے گئے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بڑا دور رستہ، اس نے دیکھ کر ہی سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ حالات کا مارا ہوا ہے، حالات کی ناسازگاری نے اسے یہاں پر آنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ تو بڑے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، بڑا معزز معلوم ہوتا ہے، شریف معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان ينفعنا او نتخذ ولدا، اس سے ہم کو فائدہ پہنچے یا ہم اس کو بیٹا بنا لے، اور فائدہ پہنچا۔ یوسف علیہ السلام پھر جب مصر کے بادشاہ بنے، عزیز مصر ہلاک موت نہیں ہوئی تھی اس کی، وہ موجود تھا، پھر اس کی وزارت میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ، اور پھر عزیز مصر ان کی حکومت میں ہے۔ لیکن دور کی دیکھ لیا تھا، عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا، ہم کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اولاد نہیں تھی تو بیٹا بنا لیں گے، لیکن ابلیس تھے نا موجود، ابلیس ابھی مرا نہیں تھا نا، آج بھی نہیں مرا، قیامت تک نہیں، قیامت کے دن مرے گا، تب تک اس کو ڈھیل اور مہلت ہے۔ اللہ نے استعمال کیا عزیز مصر کو، ابلیس نے استعمال کرنا شروع کر دیا اس کی بیوی کو۔ عزیز مصر کی بیوی، بعض مورخین نے لکھا کہ اس کا نام زلیخا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا زلیخا ہو یا پھر اور کوئی نام ہو، لیکن بہرحال ابلیس کے جھانسے میں آئی، فریبتہ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام اپنی جنسی خواہشات کے لیے، جنسی تسکین کے لیے وہاں نہیں پہنچے تھے، وہ تو ایک اللہ کے مشن اور منصوبے کو لے کر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کو پہنچایا تھا۔ خود فریبتہ ہو گئی، اور فریبتہ ہونے کے بعد قرآن مجید میں کہ حی تلک
ہاں میں حاضر ہوں، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سب دروازے بند کر لیے، یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالنے لگی. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہ لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. دروازے بند کر لیے. یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دروازے کے باہر بھاگنے لگے. واستبق الباب، جیسے جیسے بھاگتے گئے اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے، جد و جہد کرتے، ہم ان کے لیے راستے پیدا کرتے. دروازے تو بند کر لیے تھے اس نے تاکہ آسانی کے ساتھ کوئی باہر کا نہ آئے اور یوسف علیہ السلام باہر نہ جائے. لیکن جیسے دروازے کے قریب پہنچتے گئے دروازہ کھلتا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، لیکن قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے اتنے زیادہ تگ و دو میں تھے کہ کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی. قمیص پھٹ گیا، قمیص کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ان کا باہر نکلنا اور عزیز مصر کا آنا ایک ہو گیا. وہ الفیا سیدہ لدى الباب، اور انہیں اپنے سردار کو دروازے کے پاس پایا. فوراً پیترا بدل لیا. یہ ابلیس کی مکاری. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم. اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ الزام ہے نا، الزام بھی ہتھیار ہے نا شیطان کا، باطل پرستوں کا. اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کی یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک اس کو عذاب دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال یا راودتنی، یہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، میں تو منکر تھا، میں تو انکار میں، میں تو بچنے کی کوشش میں تھا، اور بچنے کے لیے میں نے یہ باہر کا راستہ اختیار کیا. وہ شہید شاہد من عالیہ، پھر اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے برات کے، سچائی کے اظہار کے، اور گواہی دی گواہ دینے والے نے. ان کان قمیص قد من قبل فصدقت، اگر قمیص اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر گویا کہ بیوی اس سلسلے میں سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں جھوٹے ہیں. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو فقدت و من الصادقین، وہ بیوی جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ بہت ذہین تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں، وہ بیوی کے رشتہ داروں سے اس کا تعلق تھا. عزیز مصر کی بیوی سے تعلق من عالیہ کے الفاظ ہے. جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. عزیز مصر پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سلسلے میں، معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور بیوی کا اس میں قصور ہے. لیکن اللہ کی جو مشیت تھی وہ اور تھی. حضرت جب اور بھی زیادہ ڈورے ڈالنے لگی عورتیں تو یوسف علیہ السلام نے دعا کہ ربی سجن احب الی مما یدوننی الیہ، اے اللہ مجھ کو تو جیل میں جانا پسند ہے. یہ عورتیں مجھ کو جس کی دعوت دے رہی ہے، جس طرف بلا رہی ہے، تو میں جیل میں جانا میرے لیے زیادہ پسند ہے. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن، جیل میں ان کو ڈال دیا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو ہتھیار لیے وہ تھا سچائی کا ہتھیار، تقوی کا ہتھیار، پاک دامنی کا ہتھیار. آج کے دور میں پاک دامنی کے ہتھیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مال کو سامنے رکھے کہاں آج یہ معاشرہ ہے. غیر تو غیر بہت سارے مسلمان نوجوان بھی لڑکیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام بے حیائی سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے اندر چاہے کتنے یقینی حالات پیدا ہو جائے بے حیائی کے، زنا اور بدکاری کے، اگر کوئی بچنا چاہیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بچنے کا موقع پیدا کرے گا. جیل کا ہتھیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پھر اس کو حکومت تک پہنچنے کا ہتھیار بنا دیا. یہ جیلیں بھی دعوت گاہ ہوتی ہے، یہ تعلیم و تربیت گاہ ہوتی ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں رہے 7 سال 8 سال، تو ایک طرح سے حکومت تک پہنچنے کا موقع یہی جیل ہی سے ملا ہے کہ جیل میں انہوں نے دعوت دی، وہ دعوت پھر بادشاہ تک بھی پہنچی، بیچ میں شیطان آڑے آیا، لیکن شیطان کے آڑے آنے سے کچھ کام نہیں بنا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ بھائی قید پڑا، گلہ لینے کے لیے پہنچے، تیسری مرتبہ جب پہنچے تب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو واضح کیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر بلایا۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہود کو جواب بھی دیا کہ یہ مصر پہنچنے کی تاریخ، لیکن اس میں تمہاری تاریخ بھی ہے، ظلم کی تاریخ، حسد اور جلن کی تاریخ، اور ایسا لگتا ہے کہ آج بھی یہود اپنی اس تاریخ سے باز نہیں آئے، وہی تاریخ پر آج بھی قائم ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام بھی تو ان کے بھائی تھے، بنیامین تو ان کا بھائی تھا، یوسف علیہ السلام کی تاریخ سے کچھ اپنا تعلق جوڑتے، یعقوب علیہ السلام کے کردار سے اپنا تعلق جوڑتے، بنیامین کے کردار سے اپنا تعلق جوڑتے، لیکن وہ 10 بھائیوں سے انہوں نے اپنا تعلق و کردار آج بھی جوڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا اور ان کے مخالفین کو ناکام کیا، تو یہ چاہے فلسطین کی حالات ہو، غزہ کے موجودہ حالات ہو، تو یہود و نصارہ جس طرح سے پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں آج بھی ناکام ہوں گے، اہل ایمان جس طرح سے ماضی میں کامیاب ہوئے ہیں چاہے وہ تعداد میں کم رہے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہی کو کامیاب کرے گا۔ فائنل مقابلہ جسے کہتے ہیں فائنل نتیجہ ہر دور میں اہل ایمان کے حق میں آیا ہے، اور ہلاکت کا نتیجہ، بربادی کا نتیجہ، ناکامی کا نتیجہ ہر دور میں شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے رہا ہے۔ صرف وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اور ایمان کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو آزمائشیں رکھی ہے، اور جو جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ میں نے حدیث جو پڑھی تھی اس میں یہ بھی ہے، اور غزہ کے حالات سے بھی ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں، فلسطین کے موجودہ حالات سے بھی، ان اعظم بلائی اعظم الجزا، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کا بڑا انعام ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریک میں موجودہ دور میں یہ حماس کے لیے، غزہ کے اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش ہو، تو ضرور اس کے نتیجے میں ان اعظم البلاء اعظم الجزا، بڑا انعام ان کو ملنے والا ہے، اور یقیناً ملے گا۔ اب کب ملے گا، کتنے قریب بھی مل سکتا ہے، ابھی بھی مل سکتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد بھی مل سکتا ہے، لیکن ضرور انعام ملے گا۔ اور جو مخالفین ہیں یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ ضرور ناکام اور نامراد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔